ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ نظر آیا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بچوں اس کے بعد کیا ہوا؟ نے آ کے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا کہ یہ ہوا تھا. یہ ہونے کے بعد انہوں نے پتہ کیا جواب دیا کہ ابا جان اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں حاضر ہوں. انہوں نے کوشچن تک نہیں کیا کہ ارے آپ میری جان ایسے لے لیں گے. ہم کیا اپنے پیرنٹس کو اپنی کوئی چیز دیتے ہیں ایسے ہی؟ اگر ہماری اماں ابا مانگ لیں کہ اچھا یہ ڈریس دے دو، میں اس کو فلاں کزن کو گفٹ کری ہوں، یا اس کو دے رہے ہیں، یہ اپنا ٹوائے دے دو اس کے ساتھ شیئر کر لو، تو ہم اپنا ٹوائے بھی دیتے ہیں؟ کبھی دیا ٹوائے آپ نے؟ یا منع کرتے ہیں پہلے نہیں میری چیز ہے میں کیوں دوں؟ لیکن ان سے ان کے والد نے ان کی جان مانگی اور انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں اور کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. اس کے بعد وہ ان کو عرفات کے پہاڑ کے پاس لے کے گئے. جب وہاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، نہ میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیں. انہوں نے ان کا چہرہ نیچے کی طرف کر دیا. پتہ ہے کیوں؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا چہرہ نیچے کی طرف اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی محبت میں انہیں ذبح نہ کر سکیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ان کو ذبح کرنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بھیڑ بھیج دی. وہ بھیڑ اس کی جگہ پہ آ گئی اور وہ ذبح ہو گئی. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا. اسی کی یاد میں آج تک ہم کیا بناتے ہیں؟ کون سی بناتے ہیں؟ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اسی کی یاد میں ہوتی ہے. اتنی بڑی قربانی کرنے والے تھے وہ، اس کی یاد میں. اس کے بعد حضرت ابراہیم بہت خوش ہو گئے. ان لوگوں نے اس کو ذبح کیا، اس کی قربانی کی اور ایک جشن منایا. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم کیا اور وہ حکم یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں. کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. خانہ کعبہ کی جگہ تو تھی لیکن اس کے اوپر کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کس کے نیچے ہے؟ تو جس جگہ پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا، اس کے بالکل عین اوپر بیت المعمور ہے. وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک ٹائم پہ وہاں پہ ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایک فرشتہ وہاں پہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. اس تعداد میں فرشتے موجود ہیں اس دنیا کے اندر اور وہ وہاں طواف کرتے ہیں. نیچے کون طواف کرتا ہے؟ ہم انسان طواف کرتے ہیں. اوپر بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور نیچے بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ بتائی کہ آپ اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کریں. حضرت اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے ابا جان ہم مل کے کرتے ہیں. انہوں نے اس جگہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. دور دور سے پتھر لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے اور اس کو بنانا شروع کیا، تعمیر کرنا شروع کیا. جب نیچے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اوپر کی تعمیر کی باری آئی. تو حضرت اسماعیل نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ ایک بڑا سا پتھر لے کر آئے اور لا کے رکھا تاکہ ان کے والد اس پہ کھڑے ہو کے اوپر کیسا تعمیر کر سکیں. اس کو پتہ ہے ہم آج کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. اگر ہم کبھی خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، آپ نے کی ہے تو آپ نے دیکھا وہاں پہ ان کے پیر وہ ہیں، ان کے پاؤں کا نشان ہے. بالکل. تو جب انہوں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا تھا تو انہوں نے اوپر کی تعمیر کی تھی. اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے سب کر لیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ تھوڑی سی جگہ خالی ہے. تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ جاؤ اور جا کے خوبصورت سا پتھر کہیں سے لے کر آؤ تو اس کو ہم یہاں رکھیں گے. حضرت اسماعیل پتھر ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے لیکن آپ کو پتہ ہے کون آیا وہاں پہ؟ ایک جنت کا پتھر آیا. ایک جنت کا پتھر آیا تھا. ویری گڈ. حضرت جبرائیل آئے اور وہ حجر اسود کو لے کے آئے. آپ نے دیکھا ایک بلیک کلر کا پتھر ہوتا ہے؟ کالا پتھر. جی ہاں. اس کو تمام لوگ چلتے چلتے جو ہے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت مبارک سمجھتے ہیں، ہے نا؟ حجر اسود آیا. آپ کو پتہ ہے اس پتھر کا کلر کیا تھا پہلے؟ کالا. جی نہیں. وائٹ. ویری گڈ. اس کا کلر کیا تھا؟ وائٹ. وائٹ تھا. وہ وائٹ کلر کا تھا. حجر اسود کالا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو گیا ہے. جیسے جیسے انسان گناہ کرتے رہے اس کا کلر بلیک ہوتا گیا. وہ پہلے بالکل وائٹ تھا. اس کے بعد انہوں نے اس پتھر کو وہاں پہ پلیس کر دیا اور پتہ ہے ان دونوں نے اس کے بعد کیا دعا کی اور مسلسل کیا دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول کر، اور بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. یعنی وہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے قبول ہونے کی دعا کر رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہمیں چاہیے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کسے قبول کریں. اگر آپ 10 روپیز بھی کسی کو دیتے ہیں نا کہ چلو اس کی ہیلپ ہو جائے گی، بھوکا کھا لے گا، تو اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا یہ کام قبول کر. ہمیں کبھی بھی بالکل کانفیڈنٹ نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے تو اچھا کام کیا ہے تو قبول ہو ہی جائے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس سے انسان کیا ہوگا؟ ہمبل ہوگا. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم ایک دفعہ حضرت اسماعیل کے گھر پہ آئے. گھر پہ آئے تو ان کی وائف تھیں گھر پہ، وہ خود گھر پہ نہیں تھے. انہوں نے ان کی وائف سے پوچھا کہ بھائی اسماعیل کیسے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو ان کی وائف نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کمپلین کرنا شروع کر دی.
تو جاتے ہوئے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو میرا ایک پیغام دینا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو انہوں نے کہا کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے جاتے ہوئے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہہ کے گئے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی کیونکہ ان کی وائف تھینکفل نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا دل چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ ملے، تو وہ دوبارہ ان کے گھر پہ گئے۔ جب وہ گئے تو وہ پھر سے گھر پہ نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی دوسری وائف سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم کیسی ہو، اسماعیل کیسے ہیں؟ جب سب پوچھا تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اسماعیل کو میرا پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھو۔ جب اسماعیل واپس آئے تو انہوں نے کہا کیا کوئی گھر پہ آیا تھا؟ انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی قائم رکھوں۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے ہمیں؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے، اگر پرابلمز آئیں تو کمپلین کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک بڑی مزے کی چیز ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے گئے حضرت سارہ کے پاس۔ یاد ہے ان کی فرسٹ وائف؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ بالکل، وہ اپنی وائف کے پاس گئے تو وہ دونوں اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ کس کس کو یاد ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی؟ ویری گڈ، چلیں ہاتھ نیچے کر لیں۔ تو ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، بالکل دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ 3 آدمی ان کے گھر کی جانب آ رہے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، وہ انہیں جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، انہیں لا کر اندر بٹھایا اور اس کے بعد ان کے آگے کھانا رکھا۔ کیا کھانا رکھا؟ ان کے آگے بھنا ہوا گوشت رکھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انسانوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ یہ اجنبی لوگ کون ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ کون تھے پتہ ہے؟ وہ فرشتے تھے۔ وہ بالکل صحیح، وہ فرشتے تھے۔ لیکن وہ وہاں کیا کرنے آئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ تو بچوں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔